میں نے روایت پڑھی ہے ما من ایام احب اللہ تعالی ان یتعبد لہ، بتایا آپ کو کہ ایک تو عشر عقیدہ رمضان کا اور عشر اولا کا ہے وہ اس ذوالحجہ کے مہینے کا بہت فضیلت کا ہے۔ اما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من ايام احب الى الله تعالى ان يتعبد له من عشر ذي الحجة تعجب صيام كل يوم منها بصيام الصلاة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر لا سيما صوم عرفة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العالمین نے سال کے مہینوں میں بعض مہینے کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ رمضان مبارک کو بقیہ 11 مہینے پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور اس میں بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ نوافل کا درجہ ثواب میں فرائض کے برابر رمضان میں کر دیا جاتا ہے، اور فرائض میں اضافہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فرد کا ثواب غیر رمضان میں جتنا ملتا تھا اس کا 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ثواب دینے کے بہت سارے بہانے بنائے ہیں، یہ مضمون میں رمضان شریف میں بیان کیا تھا۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں عشر عقیدہ کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ ادھر ذی الحجہ کے مہینے میں عشر اولا کو، پہلے عشر کو بہت فضیلت حاصل ہے۔ اس میں اسی عشرے میں کیا ہے، 9 ذی الحجہ کو حج ہوتا ہے۔ پوری دنیا کا انسان میدان عرفات میں پہنچتا ہے۔ میدان عرفات میں کسی طرح جو اس کا وقت مقرر ہے، زوال شمس کے بعد سے صبح صادق تک سوتا جاگتا کسی طرح پہنچ جائے گا تو اس کا حج ہو جائے گا۔ عرفات میں جانا ایسا فریضہ ہے۔ جو حضرات اس سے پہلے مریض ہو جاتے ہیں، سعودی حکومت ان کو سواریوں کے ذریعے سے عرفات لے جا کے پھر واپس کر دیتی ہے تاکہ ان کا حج خراب نہ ہو۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں یہ عشرہ جو ہے، اس کے آخری تاریخ میں یعنی 10 تاریخ کو قربانی ہے۔ 10ویں تاریخ کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ نحر کے معنی کیا ہے؟ اونٹ کے ذبح کرنے کو نحر کہا جاتا ہے، اس کا خاص طریقہ ہے۔ مقصد وہی ہے کہ قربانی اور ذبح کا دن ہے۔ اصل قربانی کا جو دن پہلا ہے فضیلت اس میں زیادہ ہے، اور اس کے بعد 2 دن اور ہیں۔ حیرت نافع جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بہت ہی مقبول اور چہیتے شاگرد ہیں، ان کے آزاد کردہ بھی ہیں، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے نقل کیا ہے الاضحیٰ یومان بعد یوم النحر،
10ویں تاریخ کے بعد قربانی 2 دن اور ہے. 10ویں تاریخ کے بعد قربانی 2 دن اور ہے. یعنی سر 10ویں تاریخ جس کو یوم النحر اور قربانی دن کہا جاتا وہی نہیں ہے، اس میں 2 دن کا اضافہ ہے. یہی روایت جو ابن عمر سے منقول ہے، یہ اثر ابن عمر بھی ہے اور اثر علی بھی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی اسی کے مثل نقل کیا گیا ہے. خطبۃ الاحکام جس کو ترتیب دیا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں اس کو ذکر کیا ہے. اب اس میں تھوڑی سی زیادتی ہو رہی ہے کہ حضرت علی ابن عمر جو بہت بڑے درجے کے دونوں حضرات عالم ہیں. عبداللہ ابن عمر بہت زبردست حدیث کے ماہر ہیں. حضرت علی مرتضیٰ جو ہے ان کو تو باب العلم کہا ہی جاتا تھا. حضرت علی علم کا دروازہ ہے اور ان کے ذریعے سے کوفے میں بہت علم پھیلا. کوفہ دارالحکومت تھا اور وہاں عبداللہ مسعود کو بلایا انہوں نے، ان کے ذریعے سے بہت علم پھیلا. حضرت علی نے حضرت عبداللہ مسعود کو حضرت عمر فاروق سے مانگا. عمر فاروق نے کہا ان کی ضرورت مجھ کو زیادہ تھی، آپ مانگ رہے تو ہم بھیج دیں. اتنا سے بھیج دیا. اسی طریقے سے کوفے کو جہاں امام ابو حنیفہ کا وطن ہے اسے دارالعلم کہا جاتا ہے. علی باب العلم ہے اور کوفہ دارالعلم ہے. علی سے یہ مسئلہ جو منقول ہے ظاہر ہے، کبھی کوئی صحابی حدیث کے بارے میں جھوٹا ثابت نہیں ہے. پورے روایات حدیث میں کوئی محدث یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں حدیث کے بارے میں فلاں صحابی نے جھوٹ بولا ہے. تو یہ حضرات جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے ناقل ہیں. اس واسطے امت کا جو فیصلہ ہے، عبداللہ بن عمر کا جو فیصلہ ہے، علی مرتضیٰ کا جو فیصلہ ہے، جو باب العلم ہے اور دارالعلم کے ذریعے سے کوفہ میں علم پھیلا ہے، انہوں نے قربانی کا 3 دن بیان کیا ہے. اس لیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 4تھا دن ہے. اس سے پہلے کئی سالوں پہلے بقرعید کی شب میں جو ہے مسجدوں میں پرچے پھینکے جاتے تھے کہ قربانی کے 4 دن ہیں. اس میں میں جمعہ پڑھاتا تھا، جمعے کے پہلے بیان بھی کرتا تھا. تو میں نے کہا بھائی چوری سے پرچہ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، آؤ تبادلہ خیال کر لو، ایک فیصلہ کر لو، تبادلہ خیال کر لو، روایات پیش کر لو، فیصلہ کر لو. یہ چوری سے پرچے پھینک کر کے جو ہے امت میں انتشار پیدا کرنا اچھا نہیں ہے. اس کے بعد سے وہ پرچے بند ہو گئے. 3 دن تک متفق علیہ ہے. 4تھے میں اختلاف ہے. آپ خود سوچئے کہ احتیاط کس میں ہے. چھوڑیے ساری بات چھوڑ دیجیے، احتیاط کس میں ہے. 4تھے دن میں 2 طرح کے لوگ ہو گئے. کچھ لوگ کہتے 4تھے دن کر سکتے، کچھ لوگ نہیں کر سکتے. لیکن زبردستی 4تھے دن تو آ کے روکنا یہ کیا ہے. تو بہتر یہی ہے جس میں احتیاط ہے کہ 3 دن پہ عمل کر لینے میں سارے حضرات کو قربانی ہو جائے گی اور 4تھے دن کرنے میں جو ہے وہ بات نہیں ہے. تو چھوڑو 4تھا دن. اسی طریقے سے مجھے بعض جگہوں متعلق معلوم ہوا، نام بنام معلوم ہوا، 9ویں ذوالحجہ کو آپ کے اسی اعظم گڑھ کے بعض دیہات میں سعودی کی قربانی کی گئی. وہاں 10ویں تاریخ ہو چکی ہے. جیسے وہاں آج 8 ہے، ہمارے وہاں کیا ہے، آج 8 ہے نا، آج 8 ہے، ہمارے یہاں 7 ہے. تو وہاں ہمارے یہاں جس دن 10 نہ ہو پھر کیا 10 ہو جائے گی. اس کے لحاظ سے بعض لوگوں کو قربانی کر دیا. میں وہاں پہنچا، میرے ساتھ دستر آیا، میں نے کہا قربانی ادا نہیں ہوئی.
یہاں قربانی کا دن شروع نہیں ہوا. اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ جہاں قربانی ہو رہی ہے وہاں کا اعتبار کیا جائے گا. آپ سعودی رہتے ہیں اور اتفاق سے آ گئے 10 آدمی اور کہیں سے ہم لوگ سعودی رہتے ہیں 9 تاریخ کو پڑھنے آج وہاں عید ہوگی. وہاں رمضان کا چاند ہوگا, روزہ رکھا جا رہا, آپ جو ہے کہ پہلا روزہ ہوگا. وہاں عید کا چاند ہو گیا اور آپ نے کیا کیا تھا, سعودی میں چاند ہو گیا ہے, یہاں عید پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نظام اس طریقے کا بنایا ہے. وہاں قربانی کے دن اور ہو جائے گا, ایک دن پہلے شروع ہو جائے گا, ہمارے یہاں ایک دن بعد شروع ہوگا. کبھی وہاں 2 دن کا فرق ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے وہاں کے شب قدر اور ہمارے یہاں شب قدر اور رات ہوگی. یہ تو اللہ کا نظام ہے. بہرحال اس لیے چوتھے دن کا انتظار نہ کیا جائے. اسی طریقے سے قربانی کا پہلا دن جو ہے وہ سب سے افضل ہے. کیا اللہ نے ہمارے اوپر واجب کیا, ہم فوراً کر رہے پہلے دن, لیکن جس طریقے سے نماز ظہر کا وقت زوال شمس کے بعد, سورج ڈھلنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور عصر کے قریب تک رہتا, آپ جب نماز پڑھنے ہو جائے گی عصر کی, ظہر کی جب جماعت پڑھنے ہو جائے گی, فجر کی نماز کا وقت جو ہے صبح صادق سے طلوع آفتاب تک رہتا ہے, اس حصے میں جب پڑھنے نماز ہو جائے گی. افضل تو یہ ہے کہ ہم اول وقت میں پڑھتے, لیکن کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے اس واسطے اس کا فقہاء نے اہتمام کیا ہے کہ ایسے وقت میں نماز پڑھی جائے کہ مجمع مسجد میں زیادہ آ سکے. اسی لیے اور دنوں میں تو تاخیر کی جاتی فجر میں. عام طریقے ہمارے حلقوں میں سورج نکلنے سے آدھا گھنٹہ پہلے نماز شروع ہوتی ہے, اگر کوئی گڑبڑی ہے تو دہرا دی جائے. لیکن رمضان شریف میں اگر اتنا انتظار کیا جائے گا تو سو جائیں گے. رمضان شریف میں صبح صادق کے بعد فوراً لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو فوراً پڑھ جاتے ہیں. اصل یہی ہے. تو سبقت کا طریقہ یہی ہے کہ قربانی کا وقت ہو گیا, نماز ہو گئی, جو جتنی جلدی کر لے اچھا ہے. کیوں؟ اللہ کے فریضے پر لپک رہا ہے, حوصلہ ہے, لیکن اللہ نے گنجائش دے رکھی ہے. آج نہیں کر پائے تو کل کر لو, کل نہیں کر سکے پرسوں کر لو. وہاں سجاد رحمۃ اللہ علیہ جو فرض قربانی ہوتی تھی وہ پہلے دن کرتے تھے اور نوافل والی دوسرے دن تیسرے کرتے تھے. یہ میں جانتا ہوں. بہرحال یہ تو ایک بات ہو گئی قربانی کے سلسلے میں جو اس میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں. ہمیں اپنی قربانی کو صحیح کرنے کے واسطے اور تمام علماء کے نزدیک اتفاق درست ہونے کے واسطے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ 3 دن اپنا کام کر لیں. 3 دن میں اپنا کام کر لیں بس. میں نے روایت پڑھی ہے مَعَ الْأَيَّامِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ أَن يُتَعَبَّدَ لَهُ. بتایا آپ کو کہ ایک تو عشر عقیدہ رمضان کا اور عشر روزہ جو ہے وہ اس ذوالحجہ مہینے کا بہت فضیلت کا ہے. حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بہتر ہو اس میں عبادت کی جائے عشر ذوالحجہ سے. یعنی ذوالحجہ کے 10 دنوں میں عبادت سے بہتر کوئی دن نہیں ہے. اس میں اس کی فضیلت بیان کی گئی اور آگے فرماتے ہیں تعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ. ان 9 دنوں میں 10 دن منع ہے, اکثر کے لحاظ سے 10 دن کہا گیا ہے, لیکن عشر ذوالحجہ, لیکن روزہ 9 دن رکھا ہے اس واسطے کہ عید کے روز صراحتاً منع کیا گیا ہے روزہ رکھنے سے. بقرعید کے روز صراحتاً منع کیا گیا ہے اور بقرعید کے 3 دن بعد صراحتاً منع کیا گیا ہے. سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا گناہ ہے. عید, بقرعید کے بعد 3 دن روزہ رکھنا گناہ ہے. جیسے سورج جب ایک دم کھڑا ہو نماز پڑھنا منع ہے, سورج ڈوب رہا ہو
تو نماز پڑھنا منع ہے، سورج نکل رہا ہو تو نماز پڑھنا منع ہے. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. بس اللہ جب نماز کو بہتری بتائے پڑھنے میں ہم پڑھیں گے، اور جب منع کرے تو نہیں پڑھیں گے. اصل حکم الہی ہے، ہم کچھ نہیں ہے. اصل حکم الہی ہے. تو حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن کا روزہ جو ہے تاجر الصیام النار بصیام سنا، سال بھر نفلی روزوں ثواب ملے گا. اگر ذی الحجہ کے مہینے میں ایک دن روزہ ملے گا، مثلا پہلی کو رکھ لیا تو 1 سال کا، دوسرے رکھ لیا تو 1 سال کا، تیسرے رکھ لیا تو 1 سال کا، 4 5 6 سب میں کیا 1 سال کا 8 کا. 9ویں میں اور اضافہ ہے. 9ویں میں 1 سال کے گزشتہ 1 سال کے آئندہ گناہ معاف ہوتے ہیں. تو ایک روزہ 1 مہینے کے روزے کے برابر ہے. وقیام کل لیلۃ منہا، یہ ذی الحجہ کے راتوں میں عبادت کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے شب قدر میں عبادت کیا. کیا انعام اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اگر شب قدر میں چوک ہو گئی ہے تو ادھر چوک مت کرو. لا سیما صوم عرفہ، بالخصوص عرفہ کے دن کا روزہ فرماتے ہیں احتسب علی اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے. اور رسول کی امید تو اللہ کے شاہد سے ہوتی علیہ السلام کہ 1 سال کا اگلا 1 سال کا سلسلہ کفارہ بن جائے گا روزہ گناہوں کا. کتنی بڑی چیز ہے. ایک چیز کیا ہوئی؟ قربانی ہوئی. ایک دن میں قربانی جو ہے وہ افضل عبادت ہے، بہتر عبادت ہے. قربانی کے واسطے یہ دن اور مخصوص ہے. انہی 3 دنوں میں قربانی ہوگی. کوئی چاہے کہ ہم جو ہے ذی الحجہ کی 20 تاریخ کو قربانی کر لیں، نہیں ہوگی. چوتھے دن کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن احتیاط ہی سمجھ لیجیے تو 3 دن ہے. اور کچھ پاگل دیوانے ایسے پیدا ہو گئے ہندوستان میں جن کے اوپر علماء کا لیبل لگا ہوا پہلے ذی الحجہ پورے مہینے کر سکتے ہیں، اور دماغ صحیح نہیں ہے. وہ شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، کھلواڑ کر رہے ہیں، نبی کی سنت کا کھلواڑ کر رہے ہیں، نبی کی تعلیمات کا کھلواڑ کر رہے ہیں. کتنی والا مواد لگا ہوا ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جو شریعت کا نہیں، سنت کا نہیں، وہ رسول کا نہیں، وہ خدا کا نہیں. کیسی جوڑا پہن لیں، کیسی لباس پہن لیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں. دیوانے ہیں. نئے مجتہد پیدا ہوئے شریعت میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک جو ہے 3 دن قربانی چلی جا رہی ہے، اور یہ اضافہ کر پہلے کہا چوتھے دن بھی ہے، اور اس کے بعد داران کی اگر پھر سادر کرو. عقیقہ ہے کہ سادر کرو. عقیقہ جب چاہے کر لو، دن میں کر لو، رات میں کر لو، کسی مہینے کر لو، سورج ڈوبے کر لو، سورج نکلتے کر لو، اندھیرے مجاہدے ہر کون سے ہے. قربانی تو انہی 3 دنوں کے اندر ہے. مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے. یہ مسئلہ اس واسطے ہے کہ رات میں رگیں کٹی کہ نہیں کٹی، صحیح ذبح ہوا نہیں ذبح ہوا، اس واسطے مسئلہ لکھا ہوا ہے. آج ہمارے پاس لائٹوں اور روشنی کا ایسا انتظام ہے کہ ہر چیز ظاہر واضح نظر آ رہی ہے. آدمی ہماری اس لائٹ میں سوئی تلاش کر لے. تو اگر ایسا اجالا ہے کہ کوئی شبہ نہیں ہوتا کہ رات میں جو کراہت لکھی ہے وہ کراہت نہیں ہوتی. نہیں، وہ کراہت نہیں. بات ایک قربانی کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے پوچھا ما ذبح یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قربانی کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. سنت زمانے کیا ہے؟ اسلامی طریقہ. اور طریقۃ المسلوک تو پھر دین کا راستہ جس پہ چلا جاتا ہے. اب اس میں پورے احکام آ گئے.
اور طریقۃ المسلوکۃ فی الدین سب آ گیا. تو یہ سنت سے مراد بس کے ساتھ قربانی فرض واجب نہیں ہے، نہیں، پورا دین سنت ہے، پورا دین سنت نبی بھی ہے، فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، مستحب بھی، سب آ جائے گا، جائز بھی ہے. لیکن استحباب تک رہنا چاہیے. کوئی جائز کام کیا تو جائز ہے، جائز ہے کا مطلب گناہ نہیں ملے گا، ثواب تو مستحب تک ہے. اسی بات نے کہا کہ بس مستحب تک رہ جاؤ، اس کے آگے نہ جاؤ، اس لیے کہ مستحب سے گرے گا تو جائز میں جائے گا، اور جائز سے گرے گا تو خلاف اولا میں چلا جائے گا، محروم چلا جائے گا، تو مستحب پر رہا. ابراہیم علیہ السلام ایتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے دادا ہیں، ہے نا، باپ ہے. اس واسطے سنت ابی ابراہیم کہا گیا ہے، عرب کو باپ ہے. کیوں؟ اسماعیل علیہ السلام سے جو خاندان چلا وہ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ہے. باپ. ایک چیز یہ ہوئی قربانی، اور قربانی کے بارے میں آتا ہے کہ خوب دل کھول کر قربانی کرو، دیگو بہا نفسا، خوب خوشی کے ساتھ، دل میں بول نہ ہو اتنا پیسہ لگ گیا ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ اچھا کام ہو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے واسطے، لیکن ذرا دل دماغ صحیح رہے. اگر دماغ میں دل کے اندر ارادے کے اندر دکھاوا آ گیا کہ ایسا کرو، کہاں ہاں صاحب فلاں نے کیا، ہاں فلاں قربان کیا، ہمارے دل کے اندر نہ آئے، اچھے سے اچھا کریں. لیکن اگر دل میں اندیشہ ہے تو تھوڑا ہلکا ہی کرو، جس میں شرائط پائے جائیں قربانی تو ہو جائے. ورنہ اگر سما آ گیا کہ لوگ سنیں کہ ہاں فلاں کے پاس 54,000 کا بکرا آیا ہے، ہاں 54,000 نہیں، اور اسے مانگا کرو، لیکن دل کو قابو میں رکھو، اللہ کے واسطے کرو، مخلوق کے واسطے نہیں. اللہ پاک کہہ دیتے مخلوق کے واسطے کیا ہے، جام ہی لے لو، ہمارا کچھ بدلا نہیں. جی اہتمام سے پالو کھلاؤ. جی ہمارا قابل نے بڑے اہتمام سے پالا ہے. مولانا شیخ ہند رحمۃ اللہ نے جانور پالتے تھے، اس کے سر سے تیل بھی رکھتے تھے، اور مولانا بخاری شریف پڑھاتے تھے دارالعلوم دیوبند میں حدیث پاک، تو جانور قربانی کا ان کے ساتھ ساتھ آتے تھے اور ساتھ میں آتا تھا. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ بات آئی کہ قربانی بے رحمی ہے. فرماتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ ذبح کرتے تھے، اس کے بعد آنکھ سے آنسو بھی گراتے تھے، ان کے آنکھ سے آنسو بھی گرتا تھا. بے رحمی میں آنسو آتا ہے، آنکھوں خشک ہو جاتا ہے، آنسو خشک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اخلاص ہر عمل کی جان ہے. کیا مطلب؟ اگر اخلاص نہیں ہے تو عمل مردہ بے حیثیت ہے. اس لیے اپنے دلوں کی نگرانی نماز میں بھی، زکوٰۃ میں بھی، روزے میں بھی، حج میں بھی، قربانی میں بھی، اور صدقہ خیرات کسی دے رہے ہیں اس میں سب میں کیا کرو؟ للہ فی اللہ کرو، قوم کو دکھانے کے واسطے نہیں. میں یورائی رائے نہ بھی کوئی ریاکاری کرے گا، اللہ دکھا دے گا، مشہور کر دے گا، لیکن کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے. یہ قربانی بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، اور ہر امت میں جو ہے قربانی جو ہے ہوتی چلی آئی ہے. امت قربانی کرتی چلی آئی ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی شروع ہوئی ہے، اور اس وقت سے آج تک چلی آئی ہے. اور صرف ہمارے یہاں نہیں، اور لوگوں کے یہاں بھی انداز بدلا ہوا ہے. اسی طریقے سے روزہ آ گیا، عبادت آ گئی. ان دنوں میں ایک چیز کیا؟ تکبیر تشریف.
اللہ کا نام بلند کرنے کے واسطے اذان ہے، نماز ہے، نماز میں امام صاحب تکبیر زور سے کہتے ہیں اور قرات زور سے کرتے ہیں، نام بلند ہو رہا۔ ایام قربانی کی خاص عبادت کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر کے فجر کی نماز سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو ہے ہر نماز کے بعد ایک بار تکبیر تشریف پڑھنا واجب ہے۔ یعنی اگر جان بوجھ کر چھوڑ دے گا تو گنہگار ہوگا واجب کو چھوڑنے کا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ لیکن بھائی دیکھو نماز پوری کر کے تکبیر کہو، امام صاحب آئے گا السلام علیکم رحمۃ اللہ کہتا تب تک مرتبہ شروع ہو جاتا ہے۔ امام صاحب سے پہلے شروع کر دیا، امام صاحب سے پہلے شروع کرنے کا مطلب ہے اطمینان سے کہو، نماز پہلے اطمینان سے پڑھ لو پھر تکبیر تشریف کہو۔ مردوں کے واسطے بھی وجوب ہے، عورتوں کے واسطے وجوب ہے۔ جماعت سے پڑھو تو واجب، تنہا پڑھو تو واجب۔ ہر وقت کیا ہے اس کا دھیان رہے، ایک آدمی بھول جائے دوسرا پڑھ دے تیسرا پڑھ دے گا۔ عورتوں بھی آپ بتا دیجیے آج ہی سے 9 ذی الحجہ سے تکبیر شروع ہوگی، عورتیں تنہا پڑھتی بھول جاتی ہیں، مسجد میں جو امام کے ساتھ پڑھتے ہیں اپنی نماز پوری کرنے کے بعد پڑھیں۔ امام صاحب سلام اللہ کے اندر کہہ رہے ہیں اور آپ نے دیر سلام اللہ کا جب شروع کر دیا، امام سے آگے بڑھ کر کہ نماز کی خبر لو، خیر لو اپنی نماز کی خبر لو، نماز کا کیا ہوا۔ اور تکبیر شروع کرتے سب کیا الگ الگ سدسانی شروع کرتے، لیکن عجیب بنا ہوا معاملہ، سب کی تکبیر کا آخر ایک ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ جب جس کی ختم ہو جائے تب کر دے۔ تکبیر تشریف کہنا واجب ہے، اس کا اہتمام خود بھی کیجیے، اپنے گھر کے اور کو کروائیے۔ اور یہ 10 ذی الحجہ اس کی جو ہے اکثر ایام گزر چکے ہیں اور تھوڑا باقی ہے، ان کی قدر کر دی جائے۔ رات میں عبادت کیجیے، عبادت آپ مسجد میں کر سکتے ہیں، گھر میں کر سکتے ہیں، نماز پڑھیے، تسبیح پڑھیے، تلاوت کیجیے، سب کا عبادت ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، اللہ سے عہد کیجیے ہم نے آج تک جو گناہ کیا ہے اے اللہ معاف کر دے، ہم نے قصور کیا ہے تیری ذات کے ساتھ، اے اللہ معاف کر دے، اور آئندہ ہمیں جو ہے نیک اعمال کی توفیق دے۔ توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب توبہ کرتے آدمی پکا دل میں ارادہ کرتا آئندہ گناہ نہیں کرے گے، لیکن کمزور تھا پھر ہو گیا پھر توبہ کر لو، پھر ہو گیا پھر توبہ کر لو۔ 1000 بار اگر توبہ بشکستی بازار، اگر 1000 بار تم نے توبہ کیا اور توڑا ہے پھر توبہ کر لو، پھر توبہ کر لو، پھر توبہ کر لو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس لیے نا امیدی نہیں، اللہ کی ذات سے نا امید نہیں، اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق قائم کیجیے۔ جن ایام میں اللہ نے خاص فضیلت رکھی ہے ان فضیلت کے ایام کی خود بھی قدر کریں، گھر والوں کو قدر کرائیں، اور اپنے گھروں میں کوئی کتاب پڑھنے کا اہتمام کریں تاکہ عورتیں بھی جو ہیں مانوس ہوں۔ اگر کتابیں پڑھی جائیں گی آپس میں تو جو گھروں میں اختلافات عورتوں میں ہوتے ہیں ایک جگہ بیٹھے گی، کتاب کی برکت ہوگی، حدیث کی برکت ہوگی، فرمان رسول کی برکت ہوگی، قرآن کی آیت اللہ کا کلام اس کی برکت ہوگی، تو جو گھر میں اختلاف ختم ہو جائے گا۔ گھروں میں اختلاف ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہر گھر میں اختلاف ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے ان طریقوں سے ذکر سے اذکار سے روایت سے سب لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں، سب لوگ قرآن پڑھتے ہیں، سب وہی نماز پڑھتے ہیں، سب وہی اذکار کرتے ہیں، تو اپنے گھروں کو ذکر سے آباد کیجیے۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان کیا ہوتا ہے خدا معلوم، یہ شہر خاموشہ کیسی بستی ہے، زمین آباد ہو جاتی ہے ویرانی نہیں جاتی۔ قبرستان ویران کے ویران ہوتے دفن ہوتے چلے جا رہے ہیں، مگر
ویران کا ویران ہے. کیوں؟ وہ مردہ ہے. وہاں تلاوت نہیں ہو رہی ہے، وہاں نماز نہیں ہو رہی ہے، وہاں ذکر نہیں ہو رہا ہے، وہاں تسبیح نہیں ہو رہی ہے، وہاں کتابی تعلیم نہیں ہو رہی ہے. اسی حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی ہے، جو اللہ ذکر نہیں کرتا ہے اس کی مثال مردہ کی ہے. تو اپنے گھروں کا بستر نہ بناؤ، نمازیں پڑھیے، نوافل پڑھیے، تلاوت کیجیے، ذکر کیجیے، تسبیح پڑھتی پڑھیے، استغفار کرتے کرتے سو جائیے. جب بستر پہ جائیے اپنے گناہوں کو یاد کیجیے، نیکیوں کو یاد کیجیے، جو نیکیاں دن بھر ہوئی ہیں اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ اور توفیق دے گا. جو گناہ ہوئے ہیں اسے توبہ کرو، اگر رات کو فرشتے آ گئے تو صاف ستھرے چلے جاؤ گے. اللہ توفیق سے نوازے.